مسیح کے بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں ناظرین، میرا نام محفوظ جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی بلکہ کسی نہ کسی ایمان افروز حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ان کو ایمان کی راہ پر ڈالا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ پروگرام حتمی سچائی نہ تفریح تباہ کے لیے ہے، نہ جوش خطابت بڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ علمی باصیرتوں کو بامی عروج تک پہنچایا جا سکے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے اتار کر ان کے منظرنامے درست کیے جا سکے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک نیا عہد نامہ مسیحیت سے متصادم، اور آج کے سوالات ہم نے ڈاکٹر سعید قاضی کی پوسٹ سے لیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق اول صاحب۔ پروفیسر صاحب، حتمی سچائی کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد یسوع مسیح کی موت اور نئے عہد نامہ کے اس درمیانی دور میں اس وقت کے مسیحیوں نے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا وغیرہ نہیں کہا بلکہ ایک نبی یا مسیحا کہا۔ بعد میں بنیادی تبدیلی کہاں سے آئی، یہودیوں کی طرف سے یا رومیوں کی طرف سے؟ شکریہ۔ یہ ڈاکٹر سعید قاضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عام مسئلہ ہے جو اس قسم کے سوالات کر دیتے ہیں، اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ چونکہ فیلسیز کے مغالطوں کے صحرا میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کی طرف سے آئے گئے سوالات سارے غلط فہمیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ہم سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی غلط فہمیوں سے دیگر مسلمان بھی بجائے اس کے کہ وہ ایمان افروز راہوں پر چلیں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ الزام لگا دینا کہ خدا کا بیٹا کہنا اور خدا کہنا مشکل تھا، تو یہ تو بعد کی پیداوار ہے، رومیوں نے اور یہودیوں نے یہ ڈال دیا۔ دیکھیں، مسیحیت شروع ہی اس بات سے ہوئی ہے کہ آپ مسیح یسوع کو خدا اور خداوند مانیں۔ توما کا واقعہ یاد ہوگا کہ اس کے ذہن میں شک آیا، لیکن جیسے مسیح یسوع نے اس کا شک دور کیا تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ میں کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہماری کرسچینٹی یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں اور دل سے اس کو خدا اور خداوند مانیں، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھی مانیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک آپ نہیں مانتے تو آپ کرسچن کیسے ہیں؟ اور جب تک آپ خدا کے روح القدس کو نہیں مانتے اور روح القدس آپ کو قائل نہیں کرتا، آپ مسیح کو خداوند نہیں کہہ سکتے۔ تو روح القدس نے جن لوگوں کو، وہ یہودی تھے، وہ غیر قوم سے تھے یا کہیں سے بھی آئے تھے، جب مسیح کو خدا اور خداوند ماننا شروع کیا تو وہ روح القدس کی قائلیت سے ہی انہوں نے کیا۔ تو یہ الزام لگا دینا کہ رومیوں کی طرف سے تھا، رومیوں میں کرسچینٹی بعد میں پہنچی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک رومیوں میں کرسچینٹی پہنچی، چرچ تو آلریڈی اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ تو یروشلم میں چرچ قائم ہو چکا ہوا تھا، اور نہ صرف چرچ قائم ہوا تھا، یروشلم جو ہے وہ کرسچینٹی کا گڑھ بن چکا تھا۔ تو یہ کہنا کہ رومیوں کی طرف سے ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں، یہ کم فہمی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ حقائق سے لاعلم ہیں، اس لیے آپ نے اس قسم کے الزامات لگا دیے ہیں۔ دیکھیں، بیٹا کہنے والی بات تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے شروع ہو گئی تھی۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی مسیح یسوع کو بیٹا کہا گیا، اور مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ، کسی نے کہا ایلیا کہتے ہیں، یوحنا استباغی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور کہ کوئی یرمیہ کہہ رہا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی۔ تو مسیح یسوع نے اسپیسیفکلی ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ تو پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔
اور اس بات پہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بتائی، یہ بات آسمان سے تجھے بتائی گئی ہے، یعنی خدا نے تجھے بتائی گئی ہے۔ تو آپ کہیں الزام لگا رہے ہیں کہ جی رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے ایسی باتیں آئی تھیں؟ نہیں، یہودیوں کے لیے مسیح کو خداوند ماننا آسان نہیں تھا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا کہ قائلیت خدا کی طرف سے ہو تو وہ اس کو قبول کرے۔ یہودیوں کے لیے سنڈے والا دن ورشپ کا دن مقرر کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ روح القدس سے اور خدا کی طرف سے ان کو قائلیت ہو کہ اس دنیا کا نجات دہندہ موت کے بند کھول کر تیسرے دن، اور وہ اتوار کا دن تھا، مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے اس دن کو سنڈے ورشپ کا دن مقرر کیا جائے۔ یہ روح القدس کی قائلیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بیٹے کا تصور موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زبور 2 کے اندر لکھا کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں راستے میں ہلاک کر دے۔ تو زبور 2 میں بھی مسیح یسوع کے اور باپ کے بندھن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دانیل کی کتاب میں جب 3 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو جب بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے ان سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہم نے 3 لوگوں کو نہیں ڈالا تھا؟ انہوں نے کہا جی بے شک ہم نے 3 لوگوں کو ڈالا تھا۔ تو اس نے کہا پھر یہ چوتھا کون سا آ گیا؟ یہ تو مجھے 4 بندے نظر آ رہے ہیں بھٹی میں چلتے پھرتے، اور چوتھے کی شکل الہزادے کی تھی، خدا کے بیٹے جیسی شکل تھی، مسیح سے ریزیمبل کرتا تھا۔ تو یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں تصور مل گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زبور 2 میں بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یسایہ 35 باب میں خدا کے طور پر اس کا ذکر ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا، زمین پر آؤں گا، جب میں آؤں گا تو عجیب واقعات ہوں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے، لنگڑے چلیں گے، گونگے گائیں گے، اور لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے جب میں آؤں گا۔ اور وہ زمین پر آ گیا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ تو صدیوں پہلے سب سے یہ طے شدہ تھا، یہ بتایا جا چکا تھا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی رومیوں نے یہ ہمیں چیزیں سمجھا دی۔ رومیوں کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اس وقت تو رومی حکومت تھی بھی نہیں جب یہ نظریات قائم ہو چکے تھے، آپ کو پتہ نہیں۔ یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں اور 9ویں باب کی 6 آیت میں اس کو بیٹا بھی کہا گیا، اس کو خدا قادر بھی کہا گیا، اس کو ایمانویل بھی کہا گیا۔ تو یہ تو اتنے خوبصورت ٹائٹلز آلریڈی موجود ہیں، جس کا مطلب ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو خدا دنیا میں جب آ گیا تو ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ مسیح یسوع سے شاگردوں نے کہا کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے الزام لگا دیا جی یہ رومیوں کی سازش ہے۔ یہ رومیوں کی سازش نہیں ہے، یہ سب کچھ طے شدہ تھا اور یہ سب کچھ حقائق پر مبنی ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں۔ اور کرسچن ہونے کی شرط یہ کہ آپ مسیح یسوع کو خداوند مانیں۔ اور نہ صرف پہلی صدی میں، آج بھی اگر آپ کرسچن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ چینی ہیں، آپ جب تک مسیح کو خداوند تسلیم نہیں کریں گے آپ کرسچن نہیں ہو سکتے، آپ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آج بھی وہی شرط ہے۔ تو یہ تو 2000 سال سے یہی چلا جا رہا ہے، بلکہ کرسچینٹی کے شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں طے پا گئی ہوئی تھی۔ میں ایک اور بات، تاریخی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رومیوں نے یہ باتیں شاید سازش کر کے بیچ میں ڈال دی۔ روم کا جو ٹرپ ہے وہ 58 میں پولس نے مشنری سفر کیا تھا، اور 57 میں رومیوں کو خط لکھا گیا۔ یعنی اس وقت مسیحیت آلریڈی رائج ہو چکی تھی، مسیحیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، 3000 لوگ ایک دن میں مسیحیت میں شامل ہوئے، ایک دفعہ 5000 بھی ہو گئے، اور دھڑا دھڑ لوگ مسیحیت میں شامل ہو رہے تھے اور غیر قوموں سے بھی آ رہے تھے۔ تو رومیوں کو کرسچینٹی کے خد و خال کا کیا پتہ کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے؟ کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، نہ ہمیں مسلمان گائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں وہ ہمیں پٹیاں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں رومی گائیڈ کر سکتے ہیں۔
یسوع کی ذات کے بارے میں جتنا بہتر مسیح یسوع خود بتا سکتے ہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ خدا انسان بن کر زمین پہ آیا کہ وہ بنفس نفیس انسان سے مکالمہ کرے، روبرو ان سے بات کرے اور اپنی ذات کے بارے میں جو چیزیں انبیاء کرام جس خوبصورتی سے نہیں بتا سکے وہ بتائے، اور اس نے بتایا۔ ہمیں کسی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ شاگرد یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے چونکہ رومیوں سے سیکھا، ہم نے یہودیوں سے سیکھا، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اس لیے اب ہمیں مسیحیت کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاگرد کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اس کو چھوا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہا، یہ بھی کہا کہ جو خوشخبری ہمیں مسیح کے ذریعے سے مل چکی ہے، اس کے علاوہ کو اگر فرق قسم کی خوشخبری آسمان کا کوئی فرشتہ بھی دے تو وہ ملعون ہو، ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو گڈ نیوز ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مسیح یسوع کی زبانی، اس لیے عبرانیوں کے خط کے شروع میں لکھا ہے کہ پہلے باب پہلی آیت کہ خدا نے طرح بطرح حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانہ میں خدا بنفس نفیس زمین پر آ گیا اور اس نے انسانوں کے روبرو ان سے بات کی ہے۔ تو ہمیں تو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مجھ سے انفارمیشن لیں، وہ ہمیں بہتر انفارمیشن دے گا۔ نیور۔ ہاں، انجیل ان کو، رومیوں کو، یہودیوں کو سنائی گئی اور انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد وہ انجیلی بیانات کو ظاہر ہے یہ راگ بھی الاپتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے، تو آپ الٹا بتا دیتے ہیں چونکہ آپ کو حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر سعید قاضی کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اس قسم کی باتوں کا جواب دیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو بار بار سمجھائیں تو ان کا اسلامک سافٹ ویئر آڑے آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو انجیل کی سچائیاں اور حتمی سچائی تو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، ایک سینٹ پولس نامی یہودی شخص نے مسیحیوں پر ایک عجیب مقدمہ چلایا تھا کہ اس پر یسوع علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی اور وہ اندھا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تبلیغ شروع کی تھی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ دیکھیں، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ساؤل تھا وہ جس کو پولوس کا نام دیا گیا۔ یہ پہلے ساؤل تھا اور کٹر یہودی تھا، مسیحیوں کے خلاف تھا، اور جب یہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اس وقت ہی اسی مشن پہ تھا کہ مسیحیوں کو پکڑ کر قید میں ڈالے، قتل کروائے، جو بھی کرے، ان کی مخالفت کر رہا تھا وہ۔ خدا کو ایسے بندے چاہیے جو بڑے جذباتی ہوں، جو کٹر ہو اپنے عقائد کے اندر۔ اس لیے خدا نے اس کو چنا اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ خدا نے اس کی کایا پلٹ دی، بلکہ اس کا انکاؤنٹر تو مسیح یسوع کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اچانک سے بندہ آیا اور مسیحیت میں داخل ہو گیا۔ بعض مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پولوس دشمن تھا اور مسیحیت کی صفوں میں دھوکے سے داخل ہو گیا تھا اور اس نے آ کر مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ سارا ڈس انفارمیشن ہے آپ کا۔ مسیح یسوع نے پولوس کو خود روکا، نور اس پر چمکا اور اس کی آنکھیں چندے آ گئی، اور مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو وہاں پر مسیح یسوع نے کہا کہ اب میں تجھے جتا دوں گا کہ تجھے مسیح کی خاطر کس طرح دکھ اٹھانا پڑے گا۔ اور جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی تو مسیح نے اس کو بھیجا کہ آپ حننیہ کے پاس جاؤ، اور اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے اور اس نے کھلی آنکھوں کے ساتھ مسیحیت کو دیکھا، پہچانا اور اس کی گواہی دی۔ وہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ترم خان ہوں، میں فلاں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کا خادم ہوں، میں مسیح یسوع کا غلام ہوں، بلکہ وہ غلام کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ڈیولاس کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ غلام کی تو کوئی اپنی مرضی ہوتی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں تو غلام کے کان میں ایک رنگ ڈال دیتے تھے کہ کہیں پہ بھی وہ جاتا تھا تو لوگوں کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ آزاد شخص نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ جو اس کا آقا، اس کا مالک اس کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرنے کا پابند ہوتا ہے۔
تو پولوس کی آنکھوں کے جب چھلکے اتر گئے ہیں تو اس نے مسیحیت کو پہچانا ہے، اور عرب میں جا کے 2 سال غلطیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر انسان سے صلاح نہیں لی، تو پھر وہ کس سے صلاح لی؟ خدا سے صلاح لی۔ مسیح یسوع نے بنفس نفیس اس کو 2 سال سکھایا، اس لیے وہ مسیح کا رسول ہے، اور اس نے رسالت کے طور پر مسیحی مشن کو پھیلایا۔ اس کی باقی کی زندگی مسیحیت کو پھیلانے میں گزر گئی ہے۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ سچے دل سے نہیں، تو پھر 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہیں، 3 مفادات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ کوئی شہرت کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پولوس نے کون سا شہرت کے لیے کام کیا؟ اس نے تو مسیح کے غلام کے طور پر ہمیشہ کام کیا۔ یا آپ کسی عورت کے چکر میں جاتے ہیں، تو اس نے تو ساری عمر ادھر بھی نہیں دیکھا، اس نے تو دیانتداری کے ساتھ انجیل کی منادی کی ہے۔ یا آپ دولت کے لیے کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ نہ صرف پولوس بلکہ مسیح کے باقی شاگرد بھی، وہ کون سی پجاروں لے کر گھوم رہے تھے، وہ کون سا جہازوں پر سفر کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیدل سفر کیا، اور پولوس تو خیمہ دوزی کا کام بھی کرتا تھا کہ اپنے پارٹ ٹائم میں خیمے بنتا تھا، وہ بیچ کر اپنا گزرے اوقات کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں پر آپ یہ الزام لگا دیں کہ وہ کسی مطلب کے لیے، کسی مفاد کے لیے مسیحیت میں داخل ہو کے تو انہوں نے مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، قطعاً نہیں۔ یہ خدا کے جلال کے لیے کام کرتے تھے، خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرتے تھے، مسیح کے حکم کو بروئے کار لانے کے لیے کام کرتے تھے۔ اس نے مسیحی جو مشنری منصب اختیار کیا تھا، بہت سارے چرچز قائم کیے، 3 مشنری ٹور کیے، اور جہاں جہاں گیا اس نے چرچ قائم کیے، اور بہت سارے لوگوں کو مسیحی مشن کے لیے تیار بھی کیا۔ پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، پولوس کی وجہ سے بالآخر مختلف دھڑے کیتھولکزم اور پروٹسٹنٹزم پیدا ہوئے، اس کے بعد نیا عہد نامہ وجود میں آیا۔ تینوں باتیں غلط بتائی ہیں۔ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نہ تو بائبل کو پڑھتے ہیں، نہ کرسچن ہسٹری کو پڑھتے ہیں، نہ اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ان کا سوال کرنے کا کیا طریقہ؟ یہ کسی نہ کسی شخص کی ریسرچ اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس شخص نے جو ریسرچ کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے غلط ہی کی ہو، آپ نے وہاں سے سوال اٹھا دیے اور داغ دیے، اور پتہ چلا کہ وہ تو سوال ہی غلط ہے۔ یہ بھی اسی طرح اب دیکھیں، تینوں باتیں غلط کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولوس رسول کی وجہ سے جو 2 بڑے دھڑے بنے ہیں، یہ پولوس کی وجہ سے بنے۔ آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ پولوس پہلی صدی کا شخص تھا، وہ انجیل کی منادی کرتے کرتے وہ تو خداوند کے پاس پہنچ گیا، وہ تو شہید ہو گیا۔ پروٹیسٹنٹ جو پیدا ہوئے ہیں کیتھولک کے بعد، یہ 16ویں صدی کی پیداوار ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ صدیوں کا فرق ہے، آپ نے الزام لگا دیا کہ پولوس نے ایسا کیا۔ نہیں، پہلے تو میں بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی یہ واضح کرتا چلوں کہ پہلی 3 صدیوں میں نہ کیتھولک تھے نہ پروٹیسٹنٹ تھے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، وہ غلط بیانی کر جاتے ہیں، یا وہ معلومات نہیں ہوتی ان کو۔ پہلی 3 صدیوں میں جو چرچ تھا وہ رسولوں کا چرچ ہی تھا، کوئی ڈینومینیشن نہیں تھا۔ 4تھی صدی کے اندر یہ چرچ جو ہے نا، یہ رومن کیتھولک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجود میں ہے، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جب وجود میں آیا تو اسی وقت ایک اور چرچ بھی ساتھ ہی تھا، وہ تھا آرتھوڈاکس چرچ۔ تو یہ نہیں ہے کہ شروع میں صرف ایک ہی چرچ تھا جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، آرتھوڈاکس اس وقت بھی تھا۔ 16ویں صدی میں آ کے پھر یہ کیتھولک چرچ 2 دھڑوں میں بٹ گیا، اور پھر پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان میں سے کئی اور دھڑے، کئی اور فرقے وجود میں آ گئے۔ بہرحال اس کو پولوس کو یہ الزام دینا کہ بھائی یہ آپ کا کیا دھرا، بڑی بیوقوفی کی بات ہے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ 2 دھڑے وجود میں آ گئے، پھر نیا عہد نامہ وجود میں آیا۔ نہیں، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ وجود میں آنا ہی تھا، اس لیے آ گیا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ہاں، پولوس کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اس میں پولوس کے بھی خطوط ہیں، لیکن اناجیل بھی ہے اور دیگر لوگوں کے خطوط بھی ہیں، مکاشفہ ہے،
تو وہ وجود میں آیا تو وہ روح القدس کے الہام سے وجود میں آیا. روح القدس نے ان کو گائیڈ کیا، کیونکہ مسیح یسوع نے شاگردوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی یہ کہا تھا کہ جب روح القدس آئے گا وہ ساری باتیں تمہیں یاد دلائے گا. تو بے شک انہوں نے جو لکھا الہام سے لکھا، روح القدس نے ان کو یاد کرایا، اپنی مرضی سے نہیں لکھا. کیونکہ آدمی روح القدس کی طرف سے روح القدس کے ذریعے، روح القدس کی ہدایت سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. اور اس کلام کی لکھنے کی بات اور کیا کہتے ہیں کہ تفسیر بھی کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے. لکھنا تو دور کی بات، تفسیر بھی کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں. وہ تفسیر بھی ہولی اسپرٹ بتاتا ہے. تو آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے، آپ اس قسم کی باتیں بتا دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اگر ایسے لوگ دنیا میں نہ ہوں جو خود مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کرسچینٹی کے بہت زیادہ قریب آ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں 25 دفعہ مسیح یسوع کا نام، اگرچہ عیسیٰ ہے لیکن 25 دفعہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. مریم کے بی بی مریم کے نام سے ایک سورت موجود ہے. سورہ آل عمران میں ان کے پورے خاندان کا ذکر ہے. تو اس قسم کے لوگ جس طرح قاضی سعید ہیں اور ظفر اقبال جیسے لوگ، یہ ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ کرسچینٹی سے متنفر رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو حقائق سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ مسیحیت کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میرا آپ سے چوتھا سوال، اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسیحیوں کا ماننا ہے کہ نیا عہد نامہ قدیم خدا کا لفظی کلام ہے اور انسانوں کے لکھے ہوئے خطوط ہیں. دیکھیں، لفظی کلام والی تھیوری ہماری نہیں ہے، یہ اسلامی تھیوری ہے کہ لفظ با لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جبرائیل لے کے آتے تھے اور حضور کو بتا دیتے تھے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا مختلف طریقے استعمال کرتا تھا. سرٹن پلیسز اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسی ہیں جہاں لفظ با لفظ ہے. ادروائز خدا اپنا میسج اپنے انبیاء کرام کے ذہن میں ڈال دیتا تھا اور وہ اپنی استعداد کے مطابق لکھتے تھے. ان کا لکھنے کا طریقہ ان کا اپنا انسانی طریقہ تھا، ان کا اسلوب اس میں شامل تھا، ان کی لینگویج گرامر سب اپنی تھی. میسج خدا کا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو پہلی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھے غلط ہے، یہ دعویٰ ہمارا ہے نہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی اس میں تو خطوط بھی شامل ہے. تو خطوط شامل ہے تو کیا بات ہے؟ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان کا خط موجود ہے. تو پھر اگر خط کا موجود ہونا غیر الہامی ثابت کرتا تو پھر آپ کا بھی سارا سلسلہ، تو آپ کی عمارت گر گئی پھر، کیونکہ اس میں بھی ایک خط ہے، سلیمان کا خط ہے. تو آپ سوچتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے. بھائی یہ الہامی کتابیں ہیں اور الہام کا مطلب ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے خدا کی مرضی سے لکھا گیا ہے. کچھ واقعات ایسے لکھے گئے ہیں خدا کے حکم سے لکھے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر یعقوب کا واقعہ بیان کیا گیا اور اگر عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا ان واقعات میں بھی راضی تھا. اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں. لیکن یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ایک آئینے کی طرح ہے کہ جو کچھ ہے اس میں وہی نظر آتا ہے، اس لیے اس نے اس کو اسی طرح لکھ دیا. ہاں براہ راست احکامات خدا کے ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ الہام کا طریقہ کار کرسچینٹی میں ہے کیا. پھر ہم ڈیول آتھرشپ مانتے ہیں جو مسلمانوں کو بالکل نہیں پتہ. ڈیول آتھرشپ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مصنفین ہیں، 40 مصنفین ہیں بائبل کے، لیکن ان کا ایک ڈیوائن آتھر بھی ہے. ڈیوائن آتھر ان کا خدا ہے، انسانی آتھر مختلف ہو سکتے ہیں. تو ہمارا جب اعتماد یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیوائن آتھر ان خطوط کا خدا ہے،
تو پھر ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ ہم ان کو کینن میں شامل کریں۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، نجات اور کفارے کے نظریات مسیحیت میں پولس نے شامل کیے ہیں، کیا یہ اعتراضات درست ہیں؟ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ مسلمان تو یہ بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پولس نے بہت سارے نظریات جن سے مسیحیت واقف نہیں تھی، جن سے مسیح خود واقف نہیں تھا، وہ مسیحیت میں شامل کر دی ہے۔ نجات اور کفارے کی آپ بات کی، نجات تو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یسایہ 53 آپ پڑھ کے دیکھیں تو میں کہتا ہوں یسایہ 53 کو اگر آپ پکچرائز کریں تو وہ کروسیفکشن کا پورا واقعہ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پولس نے شامل کیے ہیں؟ پھر پولس تو بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا، جب مسیح یسوع نے خود کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، تو یہ تو مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ تو پولس کا قصور نہیں ہے۔ مسیح یسوع ابھی چھوٹے بچے تھے جب ان کو ہیکل میں لے کے آئے، تو شمعون بزرگ نے جب ان کو دیکھا گود میں اٹھایا اور خدا کو کہا کہ اے خدا اپنے بندے کو اب سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو مجھے بتائیں پولس اس وقت کدھر تھا؟ ہنا جو تھی وہ بھی 86 سال کی شاید تھی، بہت بزرگ تھی، وہ بھی اسرائیل کی تسلی اور نجات کی منتظر تھی۔ اس کو بھی جب پتہ چلا تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی اور اس نے بھی ادھر ادھر بتانا شروع کر دیا۔ تو یہ نظام تو شروع سے چل رہا تھا، اور پولس جب مسیحیت میں داخل ہوا اس وقت ساری چیزیں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی تھیں۔ پولس کا داخلہ رسول کے طور پر، مسیح کے غلام کے طور پر ہے، ڈکٹیٹر کے طور پر نہیں ہے۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے یا ان کو علم نہیں۔ پروفیسر صاحب ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پر ہمیں بھیجیں۔ اگر آپ کے سوالات ہمارے کسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ کانوں میں بڑی دیر تک گونج رہے گی، خاموش چٹانوں سے کبھی بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو، اور آخر میں ایک دفعہ ضمیر پہ پھر وہی ضرب، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر اسے قبول کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔